بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ وقار 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 کی والدہ مسز عظمت مسلسل اس کو پکار رہی تھی، جبکہ وقار حسب معمول لمبی تان کر سو رہا تھا۔ اس کی والدہ اس پر بہت حیران ہوئی تھی کہ کیسے 5 وقت کا نماز پڑھنے والا اتنی لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹا اٹھ جاؤ، 11 بج گئے ہیں۔ کیوں تنگ کر رہی ہیں ماما؟ وقار حسب معمول ناگواری سے بولا۔ سونے دینا مجھے۔ مسز عظمت نے آگے بڑھ کر اس سے کمبل چھین لیا اور ایک بار پھر اس کو اٹھانے میں کوشاں ہو گئی، اور وقار حسب معمول آنکھیں مسلتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عظمت بیگ اور مسز عظمت کی لو میرج ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، تاہم عظمت صاحب پہلے سے شادی شدہ بھی تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، اس لیے انہوں نے مسز عظمت سے دوسری شادی کر لی۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام وقار اور بیٹی کا نام نادیہ تھا، جسے پیار سے سب نادی کہتے تھے۔ ان کی زندگی مکمل تھی، وہ سب ہی خوشگوار اور مثالی زندگی گزار رہے تھے۔ عظمت صاحب کا بزنس کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا، جسے صرف عظمت صاحب ہی سنبھال رہے تھے۔ مال و دولت اور جائیداد عظمت صاحب کو ورثے میں ملی تھی۔ شادی سے پہلے مسز عظمت ایک برہمن ہندو تھی، لیکن بعد میں اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ ان کے والد بچپن میں ہی مر گئے تھے، وہ اپنے 2 بھانجوں کے ساتھ تھی۔ پھر ان کی ملاقات عظمت صاحب سے ہوئی اور وہ اسلام قبول کر کے ان کے نکاح میں آ گئی، جس پر ان کے دونوں بھانجوں نے ان کی شدید مخالفت کی تھی اور ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ 23 جون کا ایک گرم دن تھا جب عظمت بیگ صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسز عظمت کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا، پھر بھی انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور عظمت صاحب کے بزنس کو سنبھال کر اپنے بچوں کی تربیت میں مشغول ہو گئی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت نادی 3 برس کی اور وقار 5 برس کا تھا۔ عید الفطر آنے میں 1 دن باقی تھا۔ یہ پہلی عید تھی جو مسز عظمت بیوہ ہونے کے بعد گزارنے والی تھی۔ وہ سب ہی شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ نادی پانی پینے کے لیے مارکیٹ سے باہر آئی اور راستہ بھول کر اپنی فیملی سے بچھڑ گئی۔ مسز عظمت اور وقار نے مل کر اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ مل سکی۔ آبادی سے دور وہ ایک سرسبز پہاڑ تھا جس میں ایک غار بنی ہوئی تھی۔ غار میں سے اس وقت روشنی آ رہی تھی۔ یہ روشنی اس آگ کی تھی جو اس وقت غار میں سونالی نے لگا رکھی تھی۔ وہ ایک انسان کو ایک منتر یاد کروا رہی تھی۔ اجیت، تو کالا جادو سیکھ کر کیا کرے گا؟ سونالی نے پوچھا۔ مجھ سے زیادہ کالے جادو کی ماہر تو ہے، تو کیا کرے گی؟ اجیت نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا۔ میں تو شیطان آقا کی داسی ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنا ماضی جاننا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری ماں کون ہے، کیا ہے، باپ کا کیا نام ہے۔ پرنتو اگر شیطان آقا نے مجھے یہ بات فراموش کرنے کی آگیا دی تو میں ان کی اس آگیا کا پالن کروں گی، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو اس کی داسی ہی پایا ہے۔ میں شیطان دیوتا کی داسی ہوں اور میں اس کی سیوا کرتی رہوں گی۔ ہاں، تیری وفاداری دیکھ کر ہی شیطان دیوتا تمہیں نئی نئی شکتیاں دیتا ہے۔ کل ہی اس نے تمہیں ہوا میں اڑنے کی شکتی سے نواز دیا ہے۔ ہاں اجیت، یہ تو میرے آقا کی کرپا ہے کہ وہ مجھ پر بہت وشواس کرتے ہیں۔ لگتا ہے تم کو امر ہونے کا طریقہ بھی ایک روز بتا دیں گے۔ ہاں اجیت، اگر میں امر ہو گئی تو دنیا میں ہر طرف میرے شیطان آقا کا ہی چرچا ہوگا اور میں اس دنیا میں حکومت کروں گی، اور اس طرح تو اپنا ماضی بھی جان پائے گی۔ اس نے سوال کیا۔ ہاں اجیت، میں اپنا ماضی بھی جان لوں گی۔ خیر چھوڑو، تم جاؤ، اب کافی رات ہو گئی ہے، سونالی نے کہا، اور اجیت نکل پڑا۔ ڈیفینس میں 2 محل نما کوٹھیاں بالکل آمنے سامنے تھیں، ایک عظمت بیگ صاحب کی اور دوسری رام گوپال کی۔ رام گوپال نیا نیا پاکستان آباد ہوا تھا۔ اس کی بیٹی کا 2 برس پہلے دیہانت ہو گیا۔ اس کی 4 اولادیں تھیں۔ ایک بہن تھی جس کی اب تک شادی نہ ہو سکی تھی کیونکہ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی اور اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ رام گوپال کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ارجن گوپال تھا، جو کہ ایک کامیاب ہارٹ سرجن تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا ذاتی ہسپتال بھی تھا۔ اس کی
पत्नी का नाम राधा था। राम गोपाल का छोटा बेटा राजगोपाल कॉलेज में बीएससी कर रहा था। दोनों भाइयों से छोटी प्रीति गोपाल थी जो सेकंड ईयर में पढ़ती थी। सबसे छोटा प्रदीप था जो कि बहुत ही शरारती था। अजमत बेग का एक ही बेटा था कामरान। दोनों खानदानों में मज़ाहिब का फ़र्क होने के बावजूद गहरी दोस्ती थी। कामरान और राज बेस्ट फ्रेंड थे। आज सुबह से ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत खुशगवार था। जब कामरान ने राज के घर की डोरबेल बजाई तो प्रीति ने दरवाज़ा खोला था। कुछ लम्हात एक दूसरे को देखते देखते गुजर गए। आपका तारुफ, प्रीति ने बोलने में इब्तिदा की। जी, मेरा नाम कामरान है और मैं साथ वाले बंगले में रहता हूँ, कामरान ने बताया। अच्छा जी, तो मैं क्या करूँ? प्रीति को एकदम गुस्सा आ गया। दरअसल मैं, कामरान बोल ना सका। क्यों? आप क्यों तशरीफ़ लाई हैं, बताना पसंद करेंगे? प्रीति ने सवाल किया। मैं राज से मिलने आया हूँ, कामरान बोला। वो क्यों? प्रीति ने गुस्से से पूछा। इसलिए कि, कामरान ने इतना ही कहा था कि राज टपक पड़ा। ओए कामरान, क्या हुआ, क्या कर रहा है तू इधर? राज ने पूछा। यार मैं तुमसे मिलने आया था, कामरान बोला। तो बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ जा, राज ने कहा और इसे अंदर ले आया। प्रीति दोनों को हैरत से देखती रह गई। गार में ऊंचा ऊंचा अश्लोक पढ़ने की आवाजें आ रही थी। काली का देव कामत बुद्ध के सामने दो मासूम बच्चे की लाशें पड़ी हुई थी, जिनका खून कुछ देर पहले इस सोनाली पी चुकी थी और अब अश्लोक पढ़ने में मसरूफ थी। अचानक गार में घुप अंधेरा छा गया। बिजलियां चमकने लगी और साथ ही काली के बुद्ध की आंखों में एक चमक आ गई और सोनाली का चेहरा चमक उठा कि इसकी मेहनत रंग लाई है। बुद्ध के मुंह से आवाज आई, ए दासी, हम तेरे सेवा से बहुत खुश हैं, मांग हमसे क्या मांगती है? इस दुनिया के देवता सोनाली कुफर बकते हुए बोली, समुंदर, कायनात और हर्षे के मालिक, ए मेरे काले और शैतान आका, मैं अपने माजी जानना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकालेंगे। ए छोरी, इसके लिए तुमको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। लगता है तुम्हें ठीक लालन पालन नहीं मिल पाए, परंतु तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसी कारण हम तुझे इसका उपाय बताते हैं। तुझे 40 नौजवानों की बलि देनी पड़ेगी। ख्याल रखना कि आखिरी नौजवान चांद के 14 तारीख को 12 बजे पैदा हुआ हो। ये नौजवान रूहानी कुव्वतों का मालिक है और तुम्हारा इससे मुकाबला बहुत सख्त होगा। अब हम जा रहे हैं। प्रीति तुम यहाँ हो और मैं पूरे कॉलेज में तुमको ढूंढ रही हूँ, प्रीति की सहेली चंपा बोली। क्या है चंपा? प्रीति, जो कामरान के ख्यालात में खोई हुई थी, नागवारी से बोली। प्रीति, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अचानक बलवान टपक पड़ा। ओह, इतनी खुशी की खबर इस बलवान के बच्चे ने भी सुनानी थी। प्रीति को गुस्सा आ गया। अगर तुम ये चाहती हो कि ये खुशी की खबर मैं तुमको सुनाऊं तो मैं तुमको दोबारा सुना दूंगा। राहुल भी टपक पड़ा। बस करो यार, चंपा गुस्से से बोली। मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी अगर दोबारा बोले तो फिर ऐसा ही होगा। बिल्कुल रियाज अहमद के पुरस्कार आदमी की तरह चंपा पुरस्कार लहजे में बोली तो सभी हंस पड़े। इन 4 लोगों पर मुश्तमिल ये ग्रुप कॉलेज में बहुत मशहूर था। राहुल और बलवान दोनों ही प्रीति से प्यार करते थे, जबकि चंपा राहुल के लिए प्यार के जज्बात रखती थी, जिससे राहुल वाकिफ था और चंपा भी। राहुल और प्रीति अच्छे दोस्त थे। यार, हमारा कॉलेज पिकनिक में किस जगह जाएगा? कोकाफ में, चंपा हस्बे मामूल शरीर लहजे में बोली और सब हंस पड़े। गार में शैतानी कह कहे गूंज रहे थे। अजीत, मैं बहुत खुश हूँ। मैं 10 नौजवानों की बलि शैतान देवता को दे चुकी हूँ और ये भी पता लगा चुकी हूँ कि वो नौजवान कौन है जो चांद की 14वीं को 12 बजे पैदा हुआ, जो कि हमारा आखिरी शिकार होगा। मैं अपना माजी जान लूंगी, सोनाली ने खुशी से कहा। क्या वाकई? अगर तू इतनी खुश है तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। कुछ दिनों से इंसानी खून और गोश्त के मज़े नहीं ले सका हूँ, मुझे इंसानी खून पिला दे, अजीत लालची लहजे में बोला। अच्छा जल्दी करो ना, सोनाली बोली और एक निहायत मासूम बच्चा इनके सामने खड़ा रो रहा था। अजीत सब्र ना कर सका और अपने नोकीले दांत इस बच्चे के नाजुक गर्दन में पेवस्त कर दिए और बच्चे की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक ढांचा पड़ा हुआ था और अजीत के कह कहे दूर दूर तक सुनाई दे रहे थे। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, प्रीति ने अपना हाल दिल सुनाने में हरगिज गुरेज न किया। क्या? कामरान हैरत में डूबी आवाज में बोला। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। और तुम? प्रीति ने गहरी निगाह से इसे देखा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमको खोना नहीं चाहता। हमारा मजहब एक नहीं। क्या तुम मेरे लिए मुसलमान हो सकती हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं अभी और इसी वक्त मुसलमान होना चाहती हूँ। प्रीति, एक गूंजदार आवाज ने प्रीति को पलटने पर मजबूर कर दिया।
प्रीति और कामरान के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि सामने वाला कोई और नहीं राम गोपाल था। राहुल कैसे हो? चंपा ने पूछा। प्रीति नजर नहीं आ रही? राहुल ने जवाब देना मुनासिब ना समझा। प्रीति अब भगवान को प्यारी हो गई है। अल्फाज थे या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? राहुल को अपनी समातों पर यकीन न आया। क्या बक रही हो? राहुल नीम बेहोशी की हालत में बोला। हाँ राहुल, मैंने इसकी अर्थी भी देख ली है। हकीकत यह है कि वो इस संसार में नहीं है अब। क्या प्रीति मर गई? हाँ प्रीति मर गई। मैं भी मर जाऊंगा। नहीं, राहुल की हालत बहुत अबतर थी और प्रीति की मौत का सदमा इसे पागल कर चुका था। चंपा से राहुल की ये हालत देखी न गई और इसका हाथ अपने दिल की तरफ उठता चला गया। प्रीति की मौत ने 3 इंसानों को बर्बाद कर दिया था। एक कामरान जो कि खुदकुशी करके अपने खालिक हकीकी से जा मिला था, दूसरा राहुल जो पागल खाने में था और तीसरी चंपा जिसकी अर्थी जल रही थी। प्रीति ने जैसे ही अपने वालिद को देखा तो काम कर रह गई क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में थे। तुझे तो अपनी बेटी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। भगवान करे तो नर्क में जाओ। इतना कहते हुए प्रीति पर अपनी गन खाली कर चुके थे और साथ ही कामरान ने खुदकुशी कर ली। इसकी रूह भटकने लगी जिसको आकाश ने अपने कब्जे में कर लिया। बाद में अजमत साहब ने दूसरी शादी करने के बाद वो जगह छोड़ दी। हेलो, एक लड़की ने वकार को पुकारा। जी फरमाइए, वकार संजीदगी से बोला। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, लड़की ने कहा। फरमाइए, वकार बदस्तूर नरम आवाज़ में बोला। यहाँ नहीं, कहीं और बैठ कर, लड़की बोली। तकरीबन 10 मिनट बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। क्या आप कुछ बताना पसंद करेंगी मोहतरमा? वकार बोला। मेरा नाम नायाब है, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। क्या क्या आप ये क्या कह रही हो? वकार पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। हाँ मैं सच कहती हूँ, नायाब बोली और उठकर चली गई। आकाश जादूगर शैतान का खास अलखास खिदमतगार था। इसने बेशुमार इंसानों की भेंट दी थी और एक इंसान नुमा भेड़िया था। इसके पास बहुत सी शक्तियां थी, लेकिन इसने महसूस किया कि वो करीबुल मर्ग है। चुनांचा इसको किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो इसकी शक्तियों की हिफाजत कर सके। इन ही दिनों इसकी मुलाकात नादी से हुई और फिर वो इसे अपनी क़यामगाह ले गया और इसका नाम सोनाली रख दिया। बाद में आकाश का देहांत हो गया और इसकी तमाम शक्तियां सोनाली को मिल गई। इन ही दिनों सोनाली की मुलाकात अजीत से हुई और वो इसका काला जादू सिखाने लगी। एक रात सोनाली को खून की बहुत तलब महसूस हुई। इसके पास अजीत के अलावा कोई और नहीं था, चुनांचा वो अजीत का ही खून पी गई। बाद में इसने अपना माजी जानने के लिए एक चिल्ले का आगाज़ किया और फिर आखिरी इंसान जो चांद की 14वीं को पूरे 12 बजे पैदा हुआ हो, इसका भी ढूंढकर इसे अपने काबू में करने के लिए कोशा हो गई। ताहम वकार भी कुछ नूरानी अमलियात सीख चुका था। इसने अपनी गुमशुदा बहन की तलाश गुमशुदगी के फौरन बाद ही बातिल का खात्मा करने के लिए अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। लेकिन इसको ये मालूम नहीं था कि इसकी बहन बातिल की परिस्तार बन चुकी है, शैतान आका की सेवा करने लगी है और आदम खोर बन चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ ये जान पाया था कि इसकी बहन जिंदा है और वो अपनी बहन के मुतल्लिक और भी कुछ जानना चाहता था। इसके लिए इसने अपने उस्ताद मोहतरम से राब्ता किया और इन्होंने इसको एक 3 दिन का अमल बताया। वो अमल इंतहाई ख़तरनाक था। पहले इसने ना करने का फ़ैसला किया, लेकिन जब कभी अपनी बहन की याद आती तो इसका दिल भर आता। बिलाखिर इसने ये चिल्ला करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन वकार ने यह बात मिसेस अजमत को नहीं बताई क्योंकि अपनी बेटी खो देने के बाद वो बहुत वहमी हो गई थी और किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार न थी। 30 इंसानों की बलि दे चुकी हूँ और अब सिर्फ 11 इंसानों की भेंट बाकी है। हा हा हा, सोनाली के कह कहे आसमान को छू गए। अचानक गार में सफ़ेद रंग का धुआं नमूदार हुआ। बोलो ए दुष्ट आत्मा, क्यों आई हो? सोनाली ने कहा। ए शैतान की काली मलका, आपके लिए एक बुरी खबर है। हाँ कहो, सोनाली बोली। वो मसला ये है, वकार एक चिल्ला करना चाहता है और अपनी बहन का पता चलाना चाहता है। इस वास्ते मैंने आपको जहमत दी। कैसी बहन? सोनाली ने हैरत से पूछा। वकार ने तो मुझे इसके मुतालिक कुछ भी नहीं बताया। यानी सोनाली यानी नायाब और वकार आपस में बहुत फ्री हो गए थे। काली मलका, कहीं वो छोरा आपकी हकीकत जान तो नहीं गया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर, मैं आज ही वकार से मिलती हूँ, अब तुम जा सकते हो। और सफ़ेद धुआं गायब हो गया। सोनाली ने इसी वक्त ताली बजाई तो एक निहायत मकरूह चेहरे वाली चुड़ैल जाहिर हुई। इसकी सिर्फ एक आंख थी, नाक और कानों का नामो निशान भी ना था। पूरे जिस्म पर सुनहरे बाल उगे हुए थे। ये सोनाली की बहुत ही खास ताकत थी।
میزار چڑیل فوراً ایک انسان کا بندوبست کرو، جو حکم آپ کا۔ تھوڑی ہی دیر بعد غار میں ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا، جو کہ کوئی اور نہیں بلوان تھا۔ وہ اسے اٹھا لائی تھی۔ ٹھیک ہے میزار چڑیل، اب تم جا سکتی ہو۔ اور وہ غائب ہو گئی۔ سونالی نے جلدی سے بلوان کو کالی کے قدموں میں لٹایا اور اس کی گردن پر چھری پھیر دی۔ بلوان کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں غار میں اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا تھا، صرف کالی کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جس کی لو میں سونالی بلوان کا گوشت کھا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک ڈھانچے میں اضافہ ہو چکا تھا، اور نہایت ہی مکروہ آواز سنائی دی، ہم نے تیری بلی قبول کر لی، اے داسی بول کیا چاہتی ہے؟ گرو جی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وقار کس سلسلے میں چلا کرنے والا ہے۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے، اور ہم سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اور سونالی اپنی پہلی ناکامی پر غصے میں چیزیں توڑنے لگی۔ رات نے اپنی کالی چادر ہر طرف پھیلا دی تھی، ہر طرف خوفناک سناٹا طاری تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، لوگ اپنے گھروں میں لحافوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے ماحول میں الو کی منحوس آواز خاموشی کے اس گہرے سمندر میں کنکر ڈال رہی تھی۔ اس پراسرار ماحول میں وقار اپنے گھر سے باہر نکلا، اور اس نے سردی سے بچنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہماری تمام تدابیر ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ قبرستان کی گیٹ تک آ گیا۔ گورکن گہری نیند میں تھا۔ اس نے ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ایک الو کھری آواز میں چیخا تو بے ساختہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اگرچہ وہ ایک بہادر نوجوان تھا، لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں بڑے بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک قدم آگے بڑھا۔ اب وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا کہ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی، بادل گرجنے لگے اور دور دور سے کتے بھونکنے لگے جیسے انہوں نے جنات کو دیکھ لیا ہو۔ الو اپنی منحوس آواز میں چیخنے لگے اور اوپر سے وقار کا پورا وجود بھیگ چکا تھا، ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اسے دو کتے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مکمل طور پر لرز اٹھا، کوئی درخت بھی قریب نہ تھا، اوپر سے ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ کتے اس کے قریب آنے ہی والے تھے، دونوں کتے ہی خونخوار لگتے تھے۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ ہر کسی کو ایک روز مرنا ہی ہے، اور اسے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اتنی دردناک موت جس میں اتنی شدید اذیت پوشیدہ ہے کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ جب انسان مکمل طور پر بے اختیار ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تب ہی اس کو اپنا خدا یاد آتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اسے خدا یاد آ گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر کتوں کی طرف پھونک ماری تو دونوں کتے غائب ہو گئے۔ بارش اب برف باری میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا تڑپتا ہوا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کو کچھ تھکن محسوس ہوئی تھی، اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ ماما، ناشتے کی ٹیبل پر اس نے مسز عظمت کو پکارا۔ بولو وقار، میں سن رہی ہوں، مسز عظمت بولی۔ ماما، کل رات کو بہت برف باری ہوئی، کیا آپ نے دیکھا تھا؟ وقار بولا۔ بیٹا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، کل پوری رات میں جاگتی رہی، برف تو کیا بارش کی ایک بوند بھی نہیں برسی۔ کیا؟ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ رات کا واقعہ یاد آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے اپنی بہادری پر رشک ہونے لگا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ اور دل کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ اس کے ساتھ شب میں جو حیرت انگیز، خوفناک اور دہشت انگیز واقعات بیتے تھے، کیا وہ خواب تھے؟ لیکن نہیں، اس نے رات کو خود سب محسوس کیا تھا، اور سب سے اہم بات، اس کے روم میں شب میں بھیگنے والا لباس بھی موجود تھا۔ لیکن اس کی ماما کہہ رہی تھی کہ رات کو بارش بھی نہیں ہوئی۔ بیٹا کن خیالات میں گم ہو گئے؟ مسز عظمت نے اس کو خیالات کی دنیا میں گم دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ کہیں نہیں، وہ چونکا۔ ناشتہ کرو بیٹا، تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا، مسز عظمت بولی۔ ماما مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے دلی سے بولا، اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ تم کس سلسلے میں چلا کرنا چاہتے تھے؟ نایاب نے اس سے ملتے ہی پہلا سوال یہی کیا۔ وہ دراصل میں ایک پری کو قابو کرنا چاہتا تھا، وقار نے بہانہ گڑھا۔ اوکے، نایاب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وقار اس کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ وقار بولا۔ کچھ نہیں، نایاب بولی۔ جب سے ہم ملے ہیں نایاب، تم نے اپنا ماضی نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ تم پہلے کیا کرتی تھی۔ کچھ نہیں، نایاب غیر حاضر دماغی سے بولی۔ تم کوئی چڑیل یا جادوگرنی تو نہیں؟ وقار نے مذاق کیا اور نایاب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔
تمہارا وجود، تمہارا چہرہ تو ایسے مان پڑ گیا جیسے تم سچ مچ کی جادوگرنی ہو۔ وقار بدستور مذاق میں بولا تو دونوں ہنسنے لگے۔ ایک بات بتاؤں؟ وقار بولا۔ فرمائیے، نایاب بہت ادب سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے گال پر یہ تل مجھے کس کی یاد دلاتا ہے؟ کس کی؟ نایاب نے پوچھا۔ میری بہن نازی کی۔ وقار نم لہجے میں بولا۔ کیا وہ مر گئی؟ نایاب افسردہ لہجے میں بولی۔ نہیں، معلوم نہیں، وقار بولا۔ کیا مطلب؟ نایاب نے الجھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، وہ کھو گئی تھی اور پھر نہیں ملی۔ تم لوگوں نے اخباروں میں اس کی تصویریں نہیں دی؟ اس طرح کرتے تو شاید وہ مل جاتی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے تھے؟ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مل سکی، وقار نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یار چھوڑو، چلو باہر چلتے ہیں، نایاب بولی۔ میرا موڈ نہیں ہے، وقار ناگواری سے بولا۔ لیکن میں جان چکی ہوں کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ اور اس طرح ان کے دلوں میں نفرت نے پہلی انگڑائی لی۔ امام صاحب بہت ہی میٹھے اور پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر رہے تھے۔ امام صاحب نے قرآن پاک بند کر دیا، سبھی لوگ اٹھ کر جانے لگے، لیکن ان کا بیٹا ثاقب ان کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ وہ ایسے ہی وہ گھر جا کر بھی کرتے تھے، کیونکہ ثاقب کے والدہ عائشہ خاتون کا 2 برس پہلے انتقال ہو گیا تھا اور ثاقب اور اس کے والد کا زیادہ تر قیام مسجد میں ہی رہتا تھا۔ وقار نے امام صاحب سے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی، ان سے ہی عملیات سیکھے اور وقار کے استاد محترم تھے۔ آج وہ انہی کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی شہر اسلام آباد کے ایک گاؤں میں لوگ غائب ہو رہے ہیں اور ان کی گمشدہ لوگوں کا دوبارہ نام و نشان بھی نہیں ملتا؟ ہاں استاد محترم، میں جانتا ہوں۔ کیا تم نے پرسوں رات کوئی عمل کرنا چاہا تھا؟ امام صاحب بولے۔ استاد محترم، آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن کھو گئی ہے۔ اس کو بہت زیادہ ڈھونڈا مگر وہ نہ مل سکی۔ ہاں میرے علم میں ہے یہ بات، استاد صاحب بولے۔ میں اس کے متعلق ہی جاننا چاہتا ہوں، وقار نے کہا۔ میں یہ جان گیا ہوں کہ لوگوں کو غائب کرنے والا کون ہے، استاد محترم بولے۔ کیا؟ وقار کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ہاں سنو اور غور سے سنو۔ جب تمہاری بہن نادی کھو گئی تھی تو وہ ایک جادوگر کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ مرنے سے قبل اس جادوگر نے اپنی تمام شکتیاں نادی کو دے دی تھی اور اس کا نام سونالی تجویز کیا تھا۔ سونالی بھی اپنے ماضی جاننے میں کوشاں ہے، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اسے اپنی قوت کے لیے وہ بہت سے انسانوں کو قربان کر رہی ہے اور اس کا آخری ہدف تم ہو، کیونکہ تم چاند کی 14ویں کو پیدا ہوئے ہو۔ میں نے 3 سالوں میں معلومات حاصل کی۔ کیا الفاظ تھے یا ایٹم بم؟ اس کا زمین و آسمان ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اسے اپنے سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد باطل کے پرستاروں کو ختم کرنا تھا، اور اب وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کی بہن ہی باطل کی پرستار تھی، اور اس کے ختم کیسے کر پائے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو اس زمین میں اس کے بزدل اور ظالم انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اسے ماضی یاد آنے لگا جب اس نے خود سے اور استاد محترم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں حق کا پرستار ہوں اور ہر حال میں شیطان کو شکست دوں گا، چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہو۔ قدرت نے اس کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے برسوں اپنی بہن کا انتظار کیا تھا، لیکن اب باطل کا خاتمہ اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ بیٹا، تم کیا سونالی کا خاتمہ کرو گے؟ بابا جی بولے۔ ہاں استاد محترم، میں اس کا خاتمہ ہر حال میں کروں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہاں سے مشرق کی طرف کالے پہاڑوں میں ایک غار ہے جہاں سونالی کا قیام ہے، تم فوراً سے پہلے اس کا خاتمہ کرو تاکہ اس کا کرۂ ارض پہ ایک ناسور کا خاتمہ ہو۔ ٹھیک ہے بابا جی، وقار بولے۔ وہ کالے پہاڑوں کے پاس پہنچ گیا تھا، اس کو غار دکھائی دی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر نایاب یا سونالی بیٹھی ہوئی تھی۔ غار میں ایک طرف انسانی ہڈیوں کے ڈھیر لگا ہوا تھا، تاہم سونالی کا چہرہ ویسا ہی تھا، ایک طرف کالی کا بت نصب تھا۔ وقار، تم یہاں؟ سونالی بولی۔ ہاں، میں تمہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ تم اپنا ماضی جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں، اور وقار نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیا تم میرے بھائی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری بہن نہیں ہو، کیونکہ تم نے لاتعداد معصوم انسانوں کا خون پیا ہے اور میں تم کو مارنے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو میں مر جاؤں گی۔ اور سونالی نے چھری اٹھا کر اپنی نبض کاٹ دی اور پیچھے گر کر تڑپنے لگی۔ وقار، میرے بھائی، گڈ بائے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور پھر اس کی روح نے اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا اور وقار بے ساختہ رونے لگا۔
قارئین کرام، کہانی کیسے لگی؟ میری کہانی کے بارے میں اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو کمنٹ کیجیے گا، کہانی کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔